السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ آل عمران کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے رکوع کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی کے الفاظ میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہمارے ایمان، ہدایت اور زندگی کے لیے چراغ راہ ہیں۔ آئیے قرآن کے اس نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصے منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں۔ ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جب کہ وہ قرآ کے طور پر اپنے اپنے کلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان سب میں کوئی شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب کہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ باآبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور منجملہ مقربین کے ہوں گے، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں یعنی بالکل بچپن میں بھی، اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولیں، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرے بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرما دیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادہ زاد اندھے کو اور برص جذام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ آتے ہو۔ بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی توریت کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں اور تمہارے رب کے پاس سے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ ہے راہ راست۔ سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا، کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے پر مددگار ہو جاویں اللہ کے واسطے؟ حوارمین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت تک۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ تفصیل فیصلہ کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان لوگوں کا کوئی حامی و طرفدار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ مومن تھے انہوں نے نیک کام کیے تھے
سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کام کا ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ یہ ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں جو منجملہ آپ کے دلائل نبوت کے ہیں اور منجملہ حکمت آمیز مضامین کے ہیں۔ بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کے ہے کہ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ بس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجیے کہ آ جاؤ، ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور سے کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر ہوں۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ پھر بھی اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں کو۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، اور وہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی توریت اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس میں تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں۔ ایمان والوں کے دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیوز جو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔